اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم ہے۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں حسن آصف۔ پیش خدمت ہے ہمارا اسپیشل پروگرام کربلا کیا درس دیتی ہے۔ یہ ہمارے پروگرام کا تیسرا ایپیسوڈ ہے، اور جیسا کہ اس کے پہلے کے ایپیسوڈ میں جو آپ تک مولانا سید حسنین باقری صاحب کے ذریعے بات پہنچائی گئی، وہ یقیناً قابل غور بھی ہے اور قابل تائید بھی ہے۔ آپ اس پر عمل کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور رشتوں میں مٹھاس پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ کربلا جوڑنے کا کام کرتی ہے، توڑنے کا نہیں۔ تو آئیے ہم اپنے اس ایپیسوڈ کی شروعات کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں مولانا صاحب کا۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب، جیسا کہ آپ کربلا کے بارے میں بہت ہی اچھا، بہت ہی عمدہ باتیں ناظرین تک پہنچا رہے ہیں، خاص کر اس وقت ضرورت ہے یوتھ کو، کیونکہ جو ہمارے بزرگ ہیں وہ در حقیقت چیزوں کو جانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، لیکن آج کا یوتھ، جیسے آپ نے سمجھایا کہ ٹی وی کی دنیا ہے، موبائل کی دنیا ہے، اور جو آپ نے کچھ انڈرسٹوڈ باتیں لوگوں تک پہنچائی ہیں وہ بھی یقیناً اپنے آپ میں قابل غور ہیں۔ تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے ایپیسوڈ میں، پچھلے ایپیسوڈ میں ایک سوال رہ گیا تھا، بڑا امپورٹنٹ سوال تھا کیونکہ ٹائم نہیں تھا ہمارے پاس، اس سوال کا آپ ضرور جواب دیں کہ جیسے کہ کربلا کے سے متعلق جو بات آتی ہے، ذات پات ہو، کالا گورا ہو، رنگ و نسل ہو، اس کے سلسلے سے ہمیں کربلا کیا درس دیتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی وآلہ۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ ایک دفعہ پھر ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور آپ کی خدمت میں بھی دوبارہ سلام، اور دوبارہ پھر اسی دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو بارگاہ پروردگار میں قابل قبول قرار پائے اور ہمارے لیے مفید واقع ہو انشاءاللہ۔ گفتگو کربلا کے دروس کی ہے، اور کربلا میں نسلی بھید بھاؤ، ذات پات اور اس طرح کی تفریق کو ختم کرنے کا ایک پیغام ہے۔ اولاً میں یہاں سے شروع کروں گا، جیسا کہ ابھی آپ نے یوتھ کی بات کی، نوجوانوں کے لیے، کہ کربلا ایک بہت بڑی درسگاہ ہے، ضرورت ہے واقعاً۔ یا خالی ایک اشارتاً ایک بات عرض کر دوں کہ آج کربلا واقعاً درس دیتی ہے۔ کربلا ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ و طریقہ بتاتی ہے۔ کربلا کے پیغامات میں، کربلا کی تذکرے میں، امام حسین کی یاد میں، امام حسین کے نام میں، امام حسین کی سیرت میں ہماری زندگی گزارنے کے سلیقے و طریقے۔ لہٰذا صرف عرض یہ کرنا ہے آج اپنے نوجوانوں سے کہ اگر ہمیں کبھی توفیق مل رہی ہو مجلسوں میں شریک ہونے کی، کبھی ہمیں موقع مل رہا ہو مجالس امام حسین سننے کا، تو ہم اس کو بہت بڑی نعمت سمجھیں، اس کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے نہ دیں۔ کبھی کبھی نوجوان یہ سوچتا ہے کہ بھئی ہم تو خالی ماتم کرنے جائیں گے، ہم سینہ زنی کرنے جائیں گے، یا جب مجلس ختم ہو جائے گی، جب انجمن لگے گی تب ہم جائیں گے۔ نہیں، یہ ہم اپنا خود بہت بڑا نقصان کرتے ہیں۔ صحیح ہے، ہمیں سینہ زنی کرنا ہے، ہمیں انجمن میں جانا ہے، ہمیں ماتم کرنا ہے، لیکن یہ ان چیزوں سے بڑھ کر جو چیز ہمیں فائدہ پہنچائے گی وہ امام حسین کا تذکرہ سننا ہے، امام حسین کا درس ہمیں حاصل کرنا ہے، امام حسین کے پیغامات سے اپنی زندگی اور دنیا اور آخرت کو سنوارنا بنا۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم جا کر سنیں۔ یعنی یہ آج ایک نوجوان کے لیے ذمہ داری ہے کہ یہ سوچے کہ ہمیں کربلا کا ذکر بھی سننا ہے، خود حتیٰ آنسو بہانے موقع میں، یہ ہماری زندگی میں مفید ہوتا ہے۔ تو ہمیں امام حسین کا ذکر سننا ہے، یہ ہم کوشش کریں کہ مجلسوں میں شریک ہوا کریں، ہم بیٹھا کریں، خود بیٹھنے کے فائدے ہیں، ہم مجلسیں سنا کریں۔ جیسے آج کے زمانے موبائل سے ہزاروں چیزیں سن رہے ہیں، تو مجلس بھی سن سکتے ہیں، ہزاروں چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، مجلس بھی دیکھ، یہ سب چیزیں، یعنی ہم یہ مزاج بنائیں، یہ ہمیں سننا ہے۔ دوسری چیز اشارتاً کہ آج کربلا میں جہاں تک بھید بھاؤ اور امتیازات اور اختلاف کا ہے، ہرگز کربلا ہمیں اختلافات کا درس نہیں بلکہ اختلافات کو مٹانے کا درس دیتی ہے۔ یہ ساری امتیازات کو ختم کرتی ہے کربلا۔ اولاً کربلا کا مطلب اسلام ہے، اسلام کا مطلب جو نبی لے کر آئے وہ اسلام، اور کربلا میں امام حسین نے یزید کے سامنے مقابلے پر آ کر قربانی دے کر یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر حقیقی نبی والا اسلام چاہیے تو حسین ابن علی کے ذریعے ملے گا۔ یعنی یہ بھی ایک غلط فہمی نہ ہو کہ یزید اگر اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہے تو تم سوچو کہ وہاں بھی اسلام ہوگا۔ نہیں، امام حسین نے اتنی بڑی قربانی اس لیے دی ہے کہ تم یزید سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ جس یزید جیسا آدمی اگر اسلام کا دعویٰ کرے تم سوچو کہ یہی اسلام ہے۔ نہیں، یہ لوگ اسلام نہیں ہیں، یہ اسلام نہیں، یہ تو اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کے نقاب ڈال کر اسلام کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آج بھی اگر عزاداری ہے تو اس عزاداری کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ہم بھی اپنے زمانے میں بعض چہروں سے اور بعض کرداروں سے یہ دھوکہ نہ کھائیں کہ یہ اسلام ہے۔
میں وضاحت کے ساتھ عرض کروں، مثلا ISIS ہے، سپاہ صحابہ ہے، طالبان، یہ اس طرح کے جو گروہ جو آج دنیا میں فتن و فساد پھیلا رہے ہیں، یہ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، قتل و غارت گری کر رہے ہیں، یہ یقین رکھیے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ کون ہمیں درس دے گا؟ وہ کربلا درس دے گی، جو حقیقی اسلام ہے۔ حقیقی اسلام کو سمجھنا ہے تو ہمیں کربلا تک آنا ہوگا۔ کربلا میں یہ ایک پیغام تھا کہ آج کربلا امتیازات کو مٹا رہی ہے، کربلا اختلافات کو ختم کر رہی ہے، کربلا یزید کے مقابلے پر آ کر ایک درس دے رہی ہے کہ یہاں کوئی تفریق نہیں ہے۔ کربلا میں امام حسین کے شہداء کربلا میں، امام حسین کے اصحاب میں اگر امام حسین کے خاندان کے ہیں تو پھر دوسرے افراد بھی ہیں۔ حتیٰ اس زمانے میں جیسے وہاں پر عرب اور عجم کا اختلاف تھا، امام حسین نے کربلا میں اس اسلامی مزاج کو پیش کیا کہ یہاں عرب و عجم کو بھی کوئی تعصب نہیں ہے۔ یا کربلا میں ایک بہت بڑا پیغام، آقا اور غلام کا فرق کو امام حسین نے مٹا دیا ہے۔ آقا اور غلام کا فرق نہیں ہے، یہاں ہر انسان کی اپنی عظمت ہے، اپنی انسان کا اپنا مرتبہ، چونکہ قرآن کا ایک مزاج اور قرآن کا اعلان ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ تم کس خاندان سے ہو، کس قبیلے سے ہو اور کس ملک سے ہو اور تمہارے پاس کیا نہیں، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے پاس کتنا اللہ کا خیال ہے، تم اللہ والے کتنے ہو، تمہارا تقویٰ کتنا ہے، تمہارے اندر خوبیاں کتنی ہیں، تمہارا کردار و کیریکٹر کتنا اچھا ہے۔ یعنی جتنی تمہارے اندر خوبیاں ہوں، جتنا اچھا کردار و کیریکٹر ہو، جتنا تقویٰ ہو، جتنا اللہ کا خیال ہو، اتنی تمہاری ویلیو ہے، تم کوئی بھی خاندان کے ہو۔ لہذا کربلا میں اس دور میں بہت سے بڑے بڑے افراد تھے، لیکن ان کو وہ عظمت حاصل نہ ہو سکی جو کربلا میں مثلا جناب جون کو حاصل ہو گئی۔ ایک حبش رہنے والے ہیں، جس دور میں حبشی غلاموں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی، امام حسین نے کربلا میں جناب جون کو اپنے مشن میں شریک کر کے پیغام دیا ہے، کربلا نسلی امتیازات کو مٹاتی ہے، کربلا یہ تفریق ختم کر دیتی ہے، کون کیا ہے، تمہیں یہ دیکھنا ہے انسان کون ہے، انسانیت کس کے اندر ہے۔ اگر یزید عرب کا ایک مشہور خاندان کا ہو، بڑے خاندان کا بھی ہو، تو حسین ابن علی کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اگر ایک جون غلام ہے، افریقہ کا رہنے والا ہے، اس کی عظمت امام حسین کی نگاہوں میں ہے۔ یہ سامنے رکھ کر پیغام دیا کہ اسلام در حقیقت خود انسان کی خوبیوں کو بنیاد بناتا ہے، معیار بناتا ہے، خود انسان کے تقوی کو معیار بناتا ہے، خود انسان کی انسانیت کو معیار بناتا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہم کس خاندان سے یا فلاں کس خاندان سے، نہیں، نہ تو خاندان معیار ہے، نہ نسلی امتیازات معیار ہیں، نہ کسی چیز کی بقیہ چیزیں معیار ہے۔ اصل انسان کے لیے کتنا انسان نیکیوں کی طرف ہے، کتنا انسان تقوی کی جانب ہے۔ لہذا ایک بات اس ضمن میں اور عرض کر دو کہ کربلا میں امام حسین نے یہ امتیازات و اختلافات ختم کی۔ آپ نے بہترین بات کہی تھی کہ آج کربلا جوڑنے کا پیغام دیتی ہے، توڑنے کا پیغام نہیں دیتی۔ حتیٰ کربلا یہ بھی پیغام دیتی ہے کہ ہم کو اس بارگاہ میں آ کر، یہ ایک واقعاً قابل غور ہے، کربلا سے پہلے اگر یا کربلا سے ہم ہٹ کے دیکھیں، آپ کو بہت سے فرقے نظر آئیں گے، کربلا سے ہٹ کے بہت سے دھرم نظر آئیں گے، کربلا سے ہٹ کے بہت سے مسلک اور مذہب نظر آئیں گے، لیکن کربلا میں امام حسین نے جو ایک کام کیا ہے، ایک پیغام دیا، بہت بڑا پیغام، کربلا میں آ کر امام حسین نے تمام انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک حصہ حسینیت ہے، ایک یزیدیت ہے، یعنی جہاں اچھائیاں ہوں، جہاں انسانیت ہو وہ ہے حسینیت، اور جہاں ظلم ہو، جہاں زیادتیاں ہوں، جہاں برائیاں ہوں وہ ہے یزیدیت۔ یعنی اب اس حسینیت اور یزیدیت کے تقسیم ہونے کے بعد ہمیں مذہب اور مسلک نہیں دیکھنا ہے، ہمیں وہ کردار دیکھنا ہے۔ جہاں اچھائیاں ہوں، اس لیے کہ حسین ابن علی اچھائیوں کو بچا رہے تھے، وہ حسینیت کی طرف ہے۔ اب وہ چاہے ہندو ہو، وہ بھی امام حسین کے در پر آ سکتا ہے، وہ سکھ اور عیسائی، وہ بھی امام حسین، آج ہیں حسینی بہت سے، جو بھی اس کردار کو اپنا رہا ہو جو یزید اپنائے ہوئے تھا، وہ یزیدیت ہے۔ تو یہ ایک تفریق تھی، اور اگر امام حسین نے کربلا میں یہ ایک پیغام دیا ہے کہ ہمارا کام جوڑنا ہے، توڑنا نہیں، تو آج واقعاً اگر ہم حسینی ہیں، واقعاً امام حسین کے چاہنے والے، واقعاً عزادار حسین، اور ایک بات اپنوں کے لیے عرض کر دوں کہ کربلا میں امام حسین نے ولایت کی حفاظت کی، بہت خوب، ولایت کی حفاظت کی۔ اگر واقعاً ہم مولائی ہیں تو کربلا سے ہمیں یہ درس لینا ہے کہ اس وقت تک ہم مولائی اور حسینی نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں اتحاد و اتفاق کی بات نہ کریں۔ یعنی کربلا اور ولایت ہمیں جھگڑے اور اختلافات کا درس نہیں دیتا ہے، بلکہ کربلا اور ولایت ہمیں جھگڑے اور اختلافات کو مٹانے کا درس دیتا ہے۔ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر ہم در امام حسین پر آئے ہیں، در امیر المومنین پر آئے ہیں، اگر ہم نے ولایت کا اعتراف اقرار کر لیا ہے تو ہمیں اختلافات کو مٹانا ہے، اختلافات کو کم کرنا ہے، اختلافات کو ختم کرنا ہے، نہیں ہے کہ اختلافات کو بڑھاوا دینا ہے۔ یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا پیغام کہ جو اختلاف اور انتشار کی باتیں کر رہا ہو، جو لڑانے اور جھگڑا کرانے کی بات کر رہا ہو، وہ حسینی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں فرش اعضا پر بیٹھ کر غم امام حسین منا کر یہ بھی ایک حسینی ہونے کا ثبوت دینا ہے کہ اپنے دلوں سے کینے اور حسد کو مٹانا ہے، نفرتوں کو ختم کرنا ہے، دوریوں کو مٹانا ہے،
ہمیں فرش اعضاء پر آ کر ایک ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ اور بہرحال بات لمبی ہو رہی لیکن عرض کر دوں اہم ہے کہ آج کربلا میں امام حسین نے ایک جو درس دیا ہے، پیغام دیا ہے کہ کربلا میں امام ہر طرح کے افراد کو لے کر آئے ہیں۔ واہ! کربلا میں امام حسین، اس میں عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے، 6 مہینے کے بچے سے لے کر 90 سال کے افراد ہیں، اور پھر وہاں آقا بھی ہیں، غلام بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اپنے بھی ہیں، غیر بھی ہیں، سب ہیں۔ دوسری طرف ہمارے لیے پیغام ہے، ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے، ہم حسینیوں کے لیے، کہ نام حسین ہمیں ایک کرنے کا ذریعہ ہے، کربلا اور عزاداری ہمیں اکٹھا کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ غلط فہمی بعض لوگوں کے ہاں ہوتی ہے، یہ بعض لوگ کربلا کو نہ سمجھ کر یہ کام کرتے ہیں کہ نام امام حسین پر جہاں اختلافات دکھائی دیتے ہیں، عزاداری کے نام پر، اتنا ذمہ داری سے عرض کروں گا کہ اگر کہیں عزاداری کے نام پر، امام حسین کے نام پر اختلافات اور جھگڑے ہو رہے ہوں، سمجھ لیجئے نہ تو اس نے امام حسین کو پہچانا ہے، نہ عزاداری کو پہچانا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اس لیے کہ عزاداری کا مقصد اختلاف اور جھگڑے نہیں ہیں۔ اگر ہم امام حسین کو سمجھ رہے ہیں، اگر عزاداری کو سمجھ رہے ہیں، اگر کربلا کو سمجھ رہے ہیں، تو پھر ہمارے اس کا جھگڑا نہیں ہوگا کہ یہ ہمارا جلوس ہے وہ تمہارا جلوس ہے، کہیں یہ جھگڑا نہیں ہوگا کہ یہ ہماری فرش اعضاء وہ تمہاری فرش اعضاء، یعنی یہ سارے کام اگر امام حسین کے لیے تو یہاں پر یہ سب ہم ایک ہیں، یعنی یہاں پر اختلافات نہیں ہو سکتے ہیں، یہاں پہ جھگڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ واقعاً ایک المیہ اور افسوس ہوتا ہے کہ عام دنوں میں بعض جگہوں پر اختلافات نہیں ہوتے ہیں، عزاداری کے نام پر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نہ تو کربلا کو سمجھ پائے ہیں، نہ امام حسین کو سمجھ پائے ہیں۔ اگر ہم نے کربلا کو سمجھا ہو، اگر ہم نے عزاداری کو سمجھا ہو، اگر ہم نے امام حسین کو سمجھا ہو، تو ان ساری چیزوں کا نام آتے ہی ہمارے اختلافات ختم ہو جانا چاہیے، بے شک، ہماری دوریاں ختم ہونا چاہیے۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ اور چیزوں میں تو اختلافات قابل تصور ہونا چاہیے، لیکن عزاداری کے نام پر، مجالس کے نام پر، جلوس کے نام پر، علم کے نام پر، انجمنوں کے نام پر، یا میں کہوں کربلا اور امام حسین کے نام پر اختلافات مٹ جانا چاہیے۔ جہاں اختلافات ختم ہو رہے ہوں سمجھیں ہم نے امام حسین کو پہچانا ہے، لیکن جہاں ان چیزوں کے نام پر اختلافات ہو رہے ہوں تو ہم نے امام حسین کو نہیں پہچانا۔ لہٰذا آج ایک ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم کربلا سے یہ درس لیں، ہر حسینی کی ذمہ داری ہے کہ کوشش کریں کہ امام حسین کے نام پر ہم سب ایک ہوں، ہم فرش اعضاء پر آ کر اختلافات کو مٹائیں۔ جب ہم فرش اعضاء پر بیٹھیں، جلوسوں میں شریک ہو نام امام حسین پر، اس نیت سے آئیں کہ خدا ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے اختلافات کو مٹا سکیں، ہم اپنی دوریوں کو مٹا سکیں۔ بے شک، بے شک۔ اور یہ کربلا کا ایک بہت بڑا ہمارے لیے پیغام اور درس ہے۔ بہت عمدہ، اور کسی شاعر نے بڑا اچھا شعر بھی کہا کہ در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ سچ ہے، حقیقت ہے۔ اب بات آتی ہے مولانا صاحب جذبات کی، کہ جذبات کی کیا قدر و قیمت ہے، اور جس طریقے سے کربلا میں دیکھا جائے ایک غلط اور صحیح جذبات میں کیا فرق ہے، اور کربلا سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، اس سے متعلق اس کے سلسلے ہوتی ہے۔ ابھی جو گفتگو کا ایک یہ رخ ہے واقعاً قابل غور ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ نقصان جذبات پہنچاتا ہے جی، ہمارے دین اور ہمارے مذہب میں۔ اسی لیے ایک بہت اہم اور بہت بڑا پیغام ہے کہ تم کو اگر خدا کے در تک آنا ہے، اہل بیت کو ذریعہ بنانا ہے خدا تک پہنچنے کا، ولایت علی کو اپنانا ہے اور حسینی بننا ہے، تو ایک سب سے اہم پیغام ہے کہ اپنے شعور و بصیرت کا تمہیں مظاہرہ کرنا ہے۔ واہ! شعور و بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے سوچنے سمجھنے اور عقل جیسی نعمت ہمیں عطا کی ہے، اس کو ہمیں استعمال کرنا ہے۔ جب ہم اپنی عقل کو استعمال کریں گے، اپنی بصیرت کو سامنے لائیں گے، اپنے شعور کے ذریعے سے آگے بڑھیں گے، تو پھر ہم جذبات کے بہاؤ میں نہیں بہیں گے۔ بے شک، بالکل۔ آدمی نقصان وہیں پہ اٹھاتا ہے کہ جہاں جذبات کے بہاؤ میں بہتا ہے۔ اگر ہم انسانی تاریخ کو دیکھیں اور اسلامی تاریخ کو نگاہوں میں رکھیں، بہت سے افراد کے بہکنے اور حق سے دور ہونے کا ایک سبب یہ تھا کہ وہ جذبات میں آ گئے۔ اس لیے جذبات کبھی بھی انسان کو کامیاب نہیں کرتے ہیں، جذبات کبھی انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتے، جذبات سوائے انسان کو نقصان پہنچانے کچھ اور نہیں کرتے۔ آج ہر جگہ دنیا کے ہر گوشہ و کنار میں جذبات بہت نقصان پہنچاتے ہیں، اور جو غلط افراد ہوتے ہیں وہ دوسروں کو استعمال کرنے کے لیے ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ یہ آج ہر جگہ ہو رہا ہے، بالکل صحیح، چونکہ انسان آسانی سے جذبات کے بہاؤ میں بہہ جاتا ہے۔ انسانیت کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے جذبات پر قابو رکھنا، اپنی عقل کے ذریعے سے آگے بڑھنا، اپنے شعور و بصیرت کے ذریعے سے آگے بڑھنا۔ ہمارے انسان ہونے کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ ہمارے پاس عقل ہے۔ جب ہمارے انسان ہونے کی ہماری پہچان عقل ہے جو جانور کے پاس نہیں، تو ہمیں انسان ہونے کا ثبوت پیش کرنا ہے۔ جذبات میں آ کر تو ایک جانور بھی آگے بڑھ سکتا ہے، انسان ہونے کا ثبوت پیش کرنے کا مطلب اگر عقل و بصیرت سے آگے بڑھا تو ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمیں کہاں استعمال کیا جا رہا ہے۔
ہم سے کس راستے پر چلوایا جا رہا ہے، یہ راستہ ہمیں کہاں لے جائے گا۔ آج اسی جذبات کو سہارا بنا کر، جذبات کو بھڑکا کر، آج لوگ مذہب کے نام پر جذبات بہت بھڑکاتے ہیں، یہ ہر جگہ ہو رہا ہے۔ مذہب کے نام پر نفرتیں پھیلاتے ہیں، مذہب کے نام پر دشمنیاں پھیلاتے ہیں، مذہب کے نام پر ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، جو انسانیت کے خلاف ہے۔ جو لوگ جذبات میں آ کر مذہب اور دھرم کو ذریعہ بنا لیتے ہیں کہ ہاں پھر دوسروں کے خلاف ہم کھڑے ہو گئے، دوسروں کے خلاف کوششیں شروع کر دی، یہ ہم اپنے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بے شک لہٰذا ایک انسان ہونے کا مطلب ہے کہ اپنے جذبات کو ہمیں قابو میں رکھنا ہے، بالخصوص عزاداروں کے لیے اور بالاخص ایک نوجوان کے لیے۔ نوجوانوں کے ساتھ سب سے بڑی ایک دشواری ہوتی ہے کہ اس ایج میں، اس عمر میں اپنے جذبات پر قابو رکھنا آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر واقعاً کربلا ہمارے سامنے رہے تو اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ کربلا میں جذبات پر قابو رکھ کر، اپنی عقل اور بصیرت کو سامنے لا کر، اس کے مطابق زندگی گزار کر وہاں کے ہر نوجوان نے ہمیں پیغام دیا۔ بے شک مثلاً جو ایک سخت عمر ہوتی ہے، انسان کی سخت ایج ہوتی ہے، جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا ہے، وہ معمولاً مثلاً 13 سال سے 30-35 سال تک ہے۔ اس ایج میں بھی ہمارے سامنے کربلا میں کئی نمونے ہیں۔ مثلاً جناب قاسم ہیں 13 سال کے، جناب علی اکبر ہیں 18 سال کے، جناب عباس ہیں 32-34 سال کے۔ اس ایج میں، اس زمانے میں انسان کے لیے سخت ہوتا ہے کہ صحیح فیصلہ کر لے، لیکن اگر کربلا کے یہ کردار ہمارے سامنے ہوں اور ہم ان کو سامنے رکھیں تو آسان ہوتا ہے۔ کہیں آپ کو نہیں ملے گا کوئی ایک نوجوان جذبات میں آیا ہو، ورنہ اتنا یقین ہے کہ اگر کربلا میں ان نوجوانوں نے جذبات سے کام لیا ہوتا تو پھر آج کربلا کا رنگ کچھ اور ہوتا۔ یعنی وہ کربلا کا ایک مثبت پہلو جو ہمارے سامنے آیا ہے، کربلا کا ایک مشن جو آج تک زندہ ہے، یہ ان نوجوانوں کے اپنے جذبات پر قابو رکھ کر بصیرت کا مظاہرہ کرنے کا نتیجہ تھا۔ بصیرت کا ایک مفہوم یہ بھی ہوتا ہے، یعنی شعور، عقل، کہ جس کو آپ نے اپنا سب کچھ مان لیا ہے تو پھر اسے آپ دیکھیے، اسے فالو کیجئے۔ یعنی خالی یہ نہیں ہے کہ ہم امام حسین کو ماننے والے ہیں، نہیں، جذبات پر قابو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قدم قدم پر یہ دیکھنا ہے کہ امام حسین کی مرضی کیا ہے۔ لہٰذا آج بالخصوص عزاداری میں ہمیں احتیاط کرنا ہے، عزاداری میں ہمیں جذبات میں نہیں آنا ہے۔ معمولاً عزاداری کے سلسلے میں مثلاً انجمنوں کی بات آتی ہے یا جلوسوں کی بات آتی ہے یا عزاداری کی بات آتی ہے، ایک نوجوان جذبات میں آ جاتا ہے، ایسے کام کرتا ہے کہ بعد میں خود پچھتاتا ہے، جس کے نتیجے میں اختلافات ہو جاتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، نفرتیں بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن اگر اسی جگہ پر وہ جذبات پر قابو رکھ کر یہ سوچ لے کہ اس وقت ہمارے امام کی مرضی کیا ہے، اس وقت جس کا غم ہم منانے کے لیے وہ کیا چاہ رہا ہے، اسی کو میں شعور کہتا ہوں، اسی کو بصیرت کہتا ہوں، اسی کو عقل کہتا ہوں، یعنی مرضی امام کیا ہے، اگر وہاں تک انسان پہنچ رہا ہے تو پھر اسے بعد میں پچھتانا نہیں پڑتا ہے، پھر وہ اسے نقصان نہیں اٹھانا پڑتا ہے۔ لہذا ایک سب سے بڑی چیز کربلا میں ہر انسان کے لیے اور بالخصوص حسینیوں کے لیے ہے کہ ہمیں اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہے، جذبات میں نہیں آنا ہے۔ جذبات کا نقصان حتیٰ شریعت و دین کے معاملے میں بھی، مذہب کے معاملے میں بھی، ہمیں مذہب کے معاملے میں اپنے جذبات پہ عمل نہیں کرنا ہے۔ عزاداری کا معاملہ ہو، آج ایک بہت بڑا ایشو ہے، مثلاً ولایت کا معاملہ ہے، بہت سے نوجوان جذبات میں آ جاتے ہیں۔ عزاداری کے سلسلے میں بہت سے نوجوان جذبات میں آ جاتے ہیں، مثلاً تشہد کے سلسلے میں بہت سے جوان جذبات میں آتے ہیں۔ جذبات پہ ہمیں قابو رکھنا ہے، یہ کربلا کا ایک درس ہے۔ ہمیں اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر امام کی مرضی کو نگاہوں میں رکھنا ہے۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو ہم بھی کامیاب ہیں اور ہم نجات یافتہ ہیں، لیکن اگر اس میں کامیاب نہ ہوئے تو بہت سے لوگ جذبات میں آ کر حق سے دور ہو جاتے ہیں، حق تک آنے کے بعد بھی حق سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں، کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں۔ لہذا اگر اس درد سے آ کر اپنے کو فائدہ پہنچانا ہے تو پھر جذبات پر قابو رکھنا ہوگا، اس لیے کہ عقیدت کا مطلب جذبات میں بہہ جانا نہیں ہے، عقیدت کا مطلب ہے کہ قدم قدم پر عقل جیسی نعمت کے سہارے آگے بڑھ جانا، اپنے شعور کے ذریعے سے، فہم کے ذریعے سے۔ اور ہمارے دین اور مذہب کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ ہمارا دین جذبات میں آنے کا حکم نہیں دیتا ہے، بلکہ دین یہ کہتا ہے کہ جب عقل دی ہے تو عقل کے سہارے تم آگے بڑھو، عقل سارے کامیاب ہو رہے ہو۔ بہت خوب مولانا صاحب، بہت اچھی بات بتائی۔ یقیناً اور حقیقت میں جذبات ہی ایسے یہ چیز ہے کہ جذبات میں آ کر ہی انسان اپنی زندگی برباد بھی کر لیتا ہے اور آباد بھی کر لیتا ہے۔ تو اب ہمیں خود سوچنا، ہمارا یوتھ خود سمجھے، ہمارے جوان خود سمجھے کہ ہمیں کس اور جانا ہے۔ نہی عن المنکر یا امر بالمعروف، یہ دو کڑیاں ہیں۔ فی الحال بات کرتے ہیں ذبح عظیم کے سلسلے سے کہ قرآن مجید میں ذبح عظیم کسے کہا گیا ہے، اور اگر ہم بات کریں ربط کی کربلا سے، کیا
کنیکشن ہے اس کا یا کیا؟ دیکھیے اولا ابھی آپ نے اس سے قبل جو بات کی اس کی میں وضاحت کر دوں، شاید کسی کو غلط فہمی نہ ہو، کہ مثلا امر بالمعروف نہی عن المنکر، ان دونوں فریضوں کو ہمیں انجام دینا ہے جی، یعنی امر بالمعروف بھی کرنا ہے، نہی عن المنکر بھی کرنا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم حق سے جڑیں گے، یعنی گویا اچھائیوں کو انجام دینا اور دوسروں تک اچھائیوں کو پیغام پہنچانا ہے، برائیوں سے اپنے کو بچانا، دوسروں کو برائیوں سے محفوظ رکھنا۔ یہ کربلا کا بہت بڑا درس ہے، واقعاً بہترین چیز کی جانب آپ نے اشارہ کیا۔ کربلا کا ایک بہت بڑا پیغام، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ خالی آپ کو اپنے فائدے کی فکر نہیں کرنا ہے۔ امام حسین کو اگر خالی اپنے فائدے کی فکر ہوتی تو پھر اتنی بڑی قربانی نہ دیتے۔ کربلا میں آ کر اتنی بڑی شہادت، اتنی بڑی قربانی اپنے ہی لیے نہیں دی ہے، بلکہ پوری دنیا کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے، پوری دنیا کو نجات دلانے، پوری دنیا کو یزید جیسے ایک غلط راستے سے محفوظ رکھنے کے لیے دیے۔ یعنی امام حسین نے دوسروں کو بچایا ہے، لہذا ہم بھی حسینی ہیں کہ ہم کو دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ آج کربلا کا مطلب ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان نقصان نہ اٹھانے پائے، دنیا کا ہر انسان فائدہ اٹھائے، دنیا میں بھی اسے فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو، دنیا میں بھی کامیاب ہو۔ یہ ہے کربلا، یہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب ہے کوئی دین اور مذہب نہیں ہے دوسرے مذہب کے مقابلے میں۔ اسلام کا مطلب ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان نہ تو دنیا میں فائدہ اٹھائے، نقصان اٹھائے، نہ آخرت میں نقصان اٹھائے، دنیا میں بھی کامیاب ہو۔ اب جو بھی انسان دنیا اور آخرت دونوں جگہ اپنے زندگی کو کامیاب بنانا چاہتا ہے، وہ کربلا سے اس اسلام کو لے جو پیغمبر لے کر آئے تھے، تاکہ ایسے راستے پر چلے جس سے دنیا میں بھی محفوظ رہے اور آخرت میں بھی محفوظ رہے۔ لہذا جہاں تک اس راستے کی بات ہے، اب اس میں جذبات میں آ کر انسان نہیں سمجھ سکتا ہے ہمارا فلاں دین تھا، ہمارا فلاں مذہب ہے، ہم فلاں گھر میں پیدا ہوئے ہیں، فلاں جگہ۔ یہ نہیں، اللہ نے عقل دی ہے، فکر دی ہے، تو ہمیں طے کرنا ہے کہ کس راستے پر چل کر ہم دنیا میں بھی محفوظ ہیں اور آخرت میں محفوظ ہیں۔ اور اسی لیے اتنی بڑی قربانی تھی۔ اس قربانی کی عظمت کا اگر اندازہ لگانا ہے، جو آپ کا سوال تھا، اس قربانی کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو ہم خود قرآن سے سمجھیں۔ قرآن میں ایک واقعہ موجود ہے دو نبیوں کا، بہت مختصر کر رہا ہوں، دو نبیوں کا، جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم۔ یہ تو اللہ کے نبی ہیں، برگزیدہ نبی ہیں۔ جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان گاہ میں لے جا کر اللہ کے حکم پر عمل کیا ہے، یعنی خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، جناب اسماعیل کو، ہاں تو دیکھا تھا اور پھر لے گئے ہیں، اپنے حساب سے ذبح کیا ہے۔ اللہ کی مصلحت تھی کہ جناب اسماعیل کی جگہ پر ایک دمبا ذبح ہو گیا، یعنی ایک بہت بڑی قربانی تھی کہ ایک نوجوان 13 سال کا بیٹا ہے اور 90 سال کی عمر کے بعد عطا ہوا ہے اور دعا کے بعد ملا ہے، اور وہ اکلوتا بیٹا ہے، اس کی قربانی کر دینا ایک جوان باپ کے لیے آسان نہیں ہے۔ لیکن اس کا ایک مفہوم یہ تھا کہ اللہ کے لیے اپنی سب سے بڑی چیز قربان کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہمیں ایک جذبہ لینا، یعنی اللہ کے لیے سب کچھ ہمیں قربان کرنے کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ لیکن اس قربانی میں، جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی قربانی میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ یہ بہت عظیم بلا ہے، یعنی جناب ابراہیم کے لیے سخت ہے، بہت بڑا مرحلہ ہے، بہت بڑا امتحان ہے جس سے جناب ابراہیم گزرے۔ لیکن پھر آگے بڑھ کر قرآن نے کہا ہے کہ وہ فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس قربانی کا فدیہ۔ اس کا البتہ تفاسیر مختلف ہیں اور تفسیروں میں بہت سے چیزیں موجود ہیں، لیکن ایک پہلو جو سامنے کا ہے کہ جب اگر ظاہری اعتبار سے دیکھیں کہ اس اتنی بڑی قربانی کا فدیہ ذبح عظیم کو قرار دیا، یعنی ظاہراً ہم کو ماننا پڑے گا کہ کوئی ایسی قربانی ہے جو جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل سے عظیم قربانی ہے۔ اور ہمیں تاریخ میں کوئی ایسی قربانی نظر نہیں آتی جسے اس آیت کی روشنی میں ہم جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل سے بڑی قربانی کہہ سکیں، عظیم قربانی کہہ سکیں۔ اور جب قرآن نے کہا کہ اس کا فدیہ ذبح عظیم ہے، اس کا مطلب کوئی قربانی ہے جو اس سے عظمت کی حامل ہے۔ وہ قربانی اگر کوئی ہے تو تنہا کربلا کی قربانی ہے، جہاں پر کربلا نے امام حسین نے نواسہ نبی نے قربانی پیش کی ہے۔ اب اگر یہ ذبح عظیم ہے تو اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ اگر جناب ابراہیم اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں تو امام حسین نے اس سے بڑی قربانی دی ہے۔ یعنی وہاں قربانی کیا تھی کہ ایک اسماعیل جیسے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر آ گئے، اپنے حساب سے ذبح کیا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اب تم حسین ابن علی کربلا کی قربانی کو معمولی نہ سمجھو، یہ ایک بہت بڑی قربانی تمہارے لیے۔ اور دوسری جب یہاں پر ایک مسلمانوں کے لیے ایک جملہ خالی آخر کلام میں عرض کر دوں کہ آج اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ ذبح عظیم، اور یہ ثابت ہے کہ ذبح عظیم ہمیں کربلا کو ماننا پڑے گا، البتہ ایک رخ سے دیکھنا پڑے گا کہ عظیم قربانی ہے جناب ابراہیم و اسماعیل سے۔ آج ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں ابراہیم و اسماعیل ان دو نبیوں کی قربانی کی یاد منانا ہے، یعنی کوئی بھی ان نبیوں کی قربانی کا انکار کر کے مسلمان باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ جناب ابراہیم و جناب اسماعیل کی قربانی کو آج منانا مسلمان ہونے کی دلیل ہے، اور اگر ہم انکار کریں تو پھر ہم مسلمان نہیں۔ اس سے ایک درس یہ بھی ملتا ہے کہ اگر قرآن کی نگاہ میں ہم ابراہیم و اسماعیل کی قربانی کا انکار کر کے یا نہ منا کر حتیٰ حج میں مناتے ہیں، واجب ہے،
اس کی یاد منانا. اگر نہ منا کے ہم مسلمان باقی نہیں رہ سکتے ہیں تو جس قربانی کو قرآن ذبح عظیم کہہ رہا ہے تو پھر یہی قرآن ذبح عظیم کہہ کر ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے ہو جب تک حسین ابن علی کی قربانی کی عظمت تمہاری نگاہوں میں نہ ہو, جب تک حسین ابن علی کی قربانی کی یاد نہ منا رہے ہو. یعنی یہ بھی ایک رخ ہے کہ ہمیں آج امام حسین کی قربانی کو نگاہوں میں رکھنا ہے, اس لیے کہ اگر جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم نے یہ قربانی دی تھی تو صرف اللہ کی مصلحت و مشیت نگاہوں میں تھی. حسین ابن علی نے اسی اللہ کی مصلحت و مشیت کو نگاہوں میں رکھ کر اسلام بھی بچایا ہے, دین بھی بچایا ہے, تمام انبیاء کی زحمتوں کی حفاظت کی ہے. یعنی آج اگر ہم تک جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک کی زحمتیں بچی ہیں, دین بچا ہے, وہ صراط مستقیم بچا ہے, تو کربلا میں حسین ابن علی کی قربانی کے صدقے میں ہے. لہذا جب وہ بھی ذبح عظیم ہے اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس نگاہ سے ہم اس عظیم قربانی کو دیکھیں اور اس کی عظمت کا اعتراف اور اقرار کریں. اور عظمت کا اعتراف و اقرار یہ ہے کہ جب تک ہماری حیات ہے اس وقت تک ہم ذکر حسین بھی کرتے رہیں, یاد حسین بھی مناتے رہیں اور تذکرہ کربلا بھی کرتے رہیں انشاءاللہ. بہت خوب مولانا صاحب, بہت خوب. جس طریقے سے کربلا سے متعلق جو اہم باتیں ہیں وہ آپ تک چینل ون کے ذریعے پہنچانے کی پرزور کوشش ہے, اور یہ ہماری جو خاص کر جو اس وقت کی گفتگو ہے وہ ہم چاہیں گے معاشرہ اگر ہم بات کریں آج کل تو یوتھ کے لیے بہت ضروری ہے, اور خاص کر ہم چاہیں گے ہمارا جو جوان طبقہ ہے, جو بچے ہمارے ہیں, وہ اس ایپیسوڈز کو ضرور دیکھیں. اور دیکھیے ٹی وی سبھی لوگ بہت دیکھتے ہیں آج کل, تو اسکول کی چھٹیاں بھی ہیں, اسکول بھی بند چل رہے ہیں, پینڈیمک کووڈ-19 ایک ایسی وبا چل رہی ہے, ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے آن لائن لوگ مجلسوں کو بھی خطاب کر رہے ہیں. میں پھر حاضر ہوتا ہوں اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور باتوں کے ساتھ. یہ ہمارا تیسرا ایپیسوڈ ہے, اگلے ایپیسوڈ میں ہماری آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.